جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تہ کر لیے تھے تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا، دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے یہ گھر، اپنے ہاتھوں سے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے، پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مال و زر کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اس کی ذات کو بقا ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے ہاتھ میں، عزت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک دن مر کے طارق جمیل نے بھی، آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر میرا رب مجھ سے کہے گا ارنی ماذا قدمت، دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لایا ہے، ملتان سے میرے لیے کیا لایا ہے، دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لایا ہے، فاس سے میرے لیے کیا لایا ہے۔ آج دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں، اور ترازو میرے آگے ہے اور اچھائی اور برائی کو تولا جا رہا ہے۔ نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پروانہ ہے، اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنایا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، خیانت کا ساتھ نہ دو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ مر جانا کوئی عیب نہیں، شکست کوئی عیب نہیں، فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں، عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں۔ ہاں 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 ہاں، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا، گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا، اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رلا دیا، کسی کو گریبان چاک کروا دیا۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ تم گریبان چاک کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ، مر جاؤ، جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ، جو داؤ پہ لگانا پڑے لگا دو، لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ ناراض نہ ہو۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، جانے دو،
کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں۔ ہاں حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا نہ ایسی کربلا آئے گی، وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے۔ میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ فرعون جیسا قاہر جابر، دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس۔ فرعون اس کا ٹائٹل ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں۔ یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان، تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے۔ ماں کی گود سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی! نہ تو کتنے جلد سے جلوس نکلتے۔ ہماری حکومتیں تو ویسے ہی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے۔ یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں، ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا۔ فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 ذبح کرے اور کوئی اف نہ کرے۔ اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی، عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے، وہ کلمہ پڑھ گئی مسلمانوں کی۔ اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا، ایمان بھی ایسی چیز ہے، نہیں چھپتا، نکل کے رہتا ہے۔ بعد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاك ان لم يجر دمعك او جرا امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا۔ یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے، محبت چھپتی نہیں، جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے، اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ یہ تو پھر الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا، لیکن اللہ مل جائے، اللہ کو پالوں، خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے، اندر اترنا پڑتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے، بچے ونج مہانے ہو۔ یہ عشق کا سفر ہے، یہ راہ عشق ہے، یہ راہ عشق ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، واقف کو اسراراں ہو، سجدے سر چین ابا ہو، دوڑے کافر کہن ہزارہ ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ کلمہ ایمان، کلمہ عشق ہے، کلمہ محبت ہے، دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے، زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے۔ اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں، زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں۔ وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا، چھپ نہ سکا، پتہ چل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی، موسیٰ پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے پکڑوا لیا، اولا کی رب غیری، میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں؟ ربی و ربک اللہ، صرف میرا نہیں فرعون، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ ایمان بھی عجب شے ہے، سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں، آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں، آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں۔ تو فرعون تو آگ بگولا ہوگی، اس نے کہا تیل لایا جائے، کڑاہ میں ڈالا جائے، آگ لگائی جائے، تیل کھولنے لگا، جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں۔ تو اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی، دونوں پکڑوا لی۔ 3 سامنے ہیں، ادھر کھولتا تیل ہے، اسے کہتا ہے مجھے رب مانو، زندگی مبارک، بچیاں مبارک، گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا۔ موسیٰ کے رب کو رب مانو گی، پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا، پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا۔
تو اس باندی نے کہا یہ تو 2 ہیں، اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر فقر ما انت خاف، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کر۔ تو انہیں بڑی بچیوں کو پکڑا، وہ تو چیخی چلائی، اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے، کھولتا تیل ہے، تو کہ اماں 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 اماں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں، کہ باپ میں اس درجے کا جوش گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کے سامنے بچی جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے، اس صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے، تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دی، اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گئی، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، اسی صبر کا پہاڑ، لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو، بس اب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا، اس نے تو اف بھی نہ کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی، ہڈیاں تیرنے لگی، 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، تو اس نے کہا اماں صبر کرو، ابھی اکٹھے ہو جائیں۔ اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو، میری ایک خواہش پوری کرو۔ کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا، باہر نہ پھینکنا۔ انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ کود گئی، جل گئی۔ اس بات پر 2000 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت، 10 سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے، اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی، تاریخ بھری پڑی ہے، جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، چلنے والوں کو منزل نہ ملتی، ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتا۔ تو بڑی ہوئی، پیغام دیا ہے، پیغام ہے، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، میں پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، اور یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا ہے۔ فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا، چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے۔ سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے، شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طہ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کی اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر
شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولا جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فبل وجہک جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہی لسانک جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایہا المزمل جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایہا المدثر جن کی محبتیں جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں نہ تعبیرات ہیں نہ الفاظ ہیں نہ تصور ہے نہ تخیل ہے دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں ایک اللہ ہے ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے حبیب اللہ نبی اللہ کلیم اللہ نجی اللہ راشد بھی ہے رشید بھی ہے طہ بھی ہے یاسین بھی ہے مزمل بھی ہے مدثر بھی ہے اولا بھی ہے متین بھی ہے طیب بھی ہے طاہر بھی ہے طہور بھی ہے راشد بھی ہے رشید بھی ہے ناصر بھی ہے منصور بھی ہے